بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ روزانہ واقعات سننے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ حضرت عبد المطلب، عربی میں عبد المطلب، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا تھے۔ ان کا اصل نام شیبہ تھا، شیبہ بن ہاشم، عربی میں شیبہ ابن ہاشم یا شیبہ الحمد۔ ان کو عبد المطلب درست تلفظ عبد المطلب اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ ان کو ان کے چچا مطلب نے پالا تھا، کیونکہ ان کے والد ہاشم کی وفات ان کی پیدائش سے کچھ ماہ بیشتر ہو گئی تھی۔ حضرت عبد المطلب دین ابراہیمی اسلام پر قائم تھے، اور ایسی کوئی ایک بھی روایت نہیں ملتی کہ انہوں نے کبھی بت پرستی کی ہو۔ حضرت عبد المطلب رضی اللہ عنہ 497 عیسوی میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد کا نام ہاشم بن عبد مناف اور والدہ کا نام سلمہ بنت عمرو تھا۔ ان کی والدہ کا تعلق یثرب، جس کا نام بعد میں مدینہ یا مدینۃ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم سے تھا۔ ان کے والد کا انتقال ان کی پیدائش سے چند ماہ پہلے فلسطین کے علاقے غزہ میں ہوا، جہاں وہ آپ کی پہلی شادی صفیہ بنت زینب سے ہوئی، جس سے آپ کی پہلی اولاد یعنی حارث پیدا ہوئے۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے چچا تھے۔ ناظرین گرامی، یہاں آپ کو بتاتے چلیں کہ باپ کے بھائی کو چچا کہا جاتا ہے، چاہے وہ عمر میں چھوٹا ہو یا بڑا، چاہے ان کی ماں ایک ہو یا نہ ہو۔ اس شادی سے حضرت عبد المطلب کا ایک ہی بیٹا پیدا ہوا، جبکہ اسی بیٹے کے نام پر عبد المطلب کی کنیت ابو الحارث تھی۔ حارث حضرت عبد المطلب کی حیات میں ہی وفات پا گئے، اس لیے انہوں نے نبوت کا زمانہ ہی نہ پایا۔ حارث کے 4 بیٹے تھے: نوفل بن حارث، عبداللہ بن حارث، ابو سفیان بن حارث اور ربیعہ۔ حضرت عبد المطلب کی دوسری شادی فاطمہ بنت عمرو سے ہوئی۔ اس بیوی سے آپ کے 4 بیٹے اور 5 بیٹیاں پیدا ہوئیں۔ 4 بیٹوں کے نام زبیر، ابو طالب، عبد الکعبہ اور عبداللہ ہے۔ حضرت عبداللہ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ہیں۔ چونکہ ان چاروں کی ماں ایک ہے، اس لیے زبیر، ابو طالب اور عبد الکعبہ حضور کے والد عبداللہ کے سگے بھائی ہیں۔ ان میں سے بڑے بیٹے زبیر نے حلف الفضول کے قیام میں بہت کوششیں کیں۔ جب رسول کی عمر مبارک 24 سال ہوئی تو آپ کا انتقال ہو گیا۔ زبیر کے بیٹے عبداللہ بن زبیر اور 2 لڑکیاں صبا اور ام حکیم صحابی ہیں۔ دوسرے بیٹے حضرت ابو طالب ہیں، جن کا اصل نام عبد مناف تھا۔ آپ ہی حضرت عبد المطلب کی وفات کے بعد قبیلہ بنی ہاشم کے سردار بنے، اور آپ نے ہی اپنے والد کی اور بھائی عبداللہ کی وفات کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سرپرستی قبول کی، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے اعلان نبوت کے بعد ان کی مکمل حمایت کی۔ جب تک ابو طالب زندہ رہے تو مشرکین اور کفار کو جرأت نہ ہوئی کہ وہ رسول اللہ پر کسی قسم کی سختی کر سکیں۔ ایمان ابو طالب پر مسالک الاسلام میں اختلاف ہیں۔ اہل تشیع ابو طالب کے ایمان لانے کے قائل ہیں، جبکہ اہل سنت ابو طالب کے ایمان نہ لانے کے قائل ہیں۔ ابو طالب کے 4 بیٹے اور 2 بیٹیاں تھیں۔ بڑے بیٹے طالب بن ابی طالب تھے، باقی بیٹوں میں جعفر تیار، عقیل بن ابی طالب اور علی بن ابی طالب ہیں۔ 3 بیٹیوں میں ام طالب، ام ہانی اور جمانہ ہیں، چونکہ پہلے بتایا جا چکا ہے۔ حضرت عبد المطلب کی دوسری شادی فاطمہ بنت عمرو سے 4 لڑکے زبیر، ابو طالب، عبد الکعبہ اور عبداللہ پیدا ہوئے۔ عبد الکعبہ کا نام روایات میں مقوم بن عبد المطلب بھی آیا ہے۔ انہوں نے نبوت کا زمانہ نہیں دیکھا اور اعلان نبوت سے پہلے فوت ہو گئے۔ حضرت عبد المطلب کی تیسری شادی لبنی بنت باجرہ سے ہوئی۔ اس شادی سے ایک ہی بیٹا ابو لہب پیدا ہوا، جس کا اصل نام عبد العزیٰ تھا۔ ابو لہب نے اسلام دشمنی میں سب کو پیچھے چھوڑ دیا تھا۔ اس کو دردناک عذاب کی خبر دینے کے لیے قرآن میں ایک پوری سورت نازل کی گئی۔ حضور کا چچا ہونے کے باوجود اس نے اعلان نبوت کے بعد کبھی نبی پاک کا ساتھ نہ دیا، بلکہ اس نے اور اس کی بیوی نے نبی پاک کے لیے کانٹے بچھائے، اور آخر یہ دردناک موت سے چھوت کی بیماری میں فوت ہوا۔ یہاں تک کہ اس کو دفنانے کے لیے اس کے قبیلے کا کوئی فرد نہ آیا، اور اس کو ایک گڑھے میں پھینک کر اوپر سے پتھر پھینک دیے گئے۔ اس کی اولاد میں سے عقبہ، ماتب اور بیٹی درہ نے فتح مکہ کے موقع پر اسلام قبول کر لیا۔ حضرت عبد المطلب کی چوتھی شادی حالہ بنت ہیب سے ہوئی، جس سے حجل اور حضرت حمزہ 2 بیٹے اور حضرت صفیہ 1 بیٹی پیدا ہوئی۔ قوی روایات یہی ہیں کہ حجل نے نبوت کا زمانہ نہیں پایا، جبکہ حضرت حمزہ حضور کے صحابی بنے اور اسلام کی اسے خوب تقویت ملی۔
آپ نے رسول اللہ سے خوب پیار کیا اور اسلام کی خوب خدمت کی۔ جنگ احد میں آپ نے شہادت پائی۔ حضرت حمزہ نے کافی شادیاں کی لیکن ان کا کوئی بھی بیٹا زندہ نہ رہا، اس لیے آپ کی نسل نہ چل سکی۔ حضرت عبد المطلب کی 5ویں شادی نکیلہ بنت جناب سے ہوئی، جس سے 3 بیٹے زرار، کلم اور عباس پیدا ہوئے۔ زرار نے نبوت کا زمانہ نہ پایا اور قتم بچپن میں ہی فوت ہو گئے، جبکہ حضرت عباس نے اسلام قبول کیا اور جلیل القدر صحابہ میں شمار ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا حضرت عباس سے صرف 2 سال چھوٹے تھے۔ حضرت عباس نے رسول اللہ کے کفن دفن میں حضرت سیدنا علی کی مدد کی۔ حضرت عباس 88 برس کی عمر میں 32 ہجری کو فوت ہوئے۔ آپ نے متعدد کی اولاد میں فضل بن عباس اور نصر بن عباس اور عبداللہ بن عباس مشہور صحابی شادیاں کی۔ آپ کی گزرے حضرت عبد المطلب کی 6ٹھی اور آخری شادی ممنہ بنت عمر سے ہوئی، جس کا آپ کا بیٹا غیداق پیدا ہوا۔ روایات کے مطابق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ چچا بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت سے پہلے فوت ہو گئے۔ فرزندان عبد المطلب میں عباس، ابو طالب، ابو لہب اور حارث کی اولاد چلی، اگرچہ حمزہ، مکوم، زبیر اور حجل کی سلبی اولاد ہوئی تھی، لیکن سب کا خاتمہ ہو گیا۔ باقی جتنے تھے سب لاوالد رہے اور حضرت عبداللہ کی صرف ایک اولاد سرور کائنات حبیب خدا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ مزید ایسے ہی ویڈیوز کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔